ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کرلا کے زیر اہتمام نوری محفل میں سوال و جواب کا سیشن رہتا ہے۔ اس مجلس میں تصویر کشی کے مرتکب امام کے بارے میں سوال موصول ہوا، جس کا یہ جواب دیا گیا کہ بلا ضرورت و حاجت شرعیہ تصویر کھینچنا اور کھنچوانا حرام ہے، اور جو اس کا مرتکب ہو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا اعادہ واجب ہے۔ ایسے ہی دوسرے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ شوقیہ طور پر بلا ضرورت شرعیہ تصویر کشی کا مرتکب فاسق ہے، جب تک توبہ نہ کرے اسے امام بنانا جائز نہیں۔ جواب وائرل ہونے پر احباب کے توسط سے کچھ سوالات موصول ہوئے، انہیں چاہے سوالات سمجھیں یا اعتراضات، بہرحال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم بلا ضرورت تصویر کشی ناجائز کہنے والے اور ان کے متبعین کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ اور اگر ناجائز کے قائلین کے لیے ہے تو حکم مطلق نہیں ہوگا اور سب پر یہ حکم چسپاں کرنا غلط ہے، اور اگر یہ حکم سب کے لیے ہے تو بہت سارے علماء بھی فاسق قرار پائیں گے۔ یہاں معترض نے کچھ علماء اہل سنت کے نام ذکر کیے، پھر ایک بنیادی اعتراض یہ کیا کہ نفلی عمرہ اور بیرون ممالک کے پروگرامز شرعی ضرورت نہیں تو تصویر کشی کو ناجائز کہنے والے علماء بھی نفلی عمرہ اور پروگرامز کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی فاسق ہیں؟ یہاں معترض نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور محدث کبیر وغیرہ علماء کرام کے نام ذکر کیے۔ جواب سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انصاف پسند کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جس عالم کے نزدیک عدم جواز کا موقف معقول اور مضبوط دلائل سے مزین ہے وہ اسی حکم کو بیان کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چند سالوں قبل تک ہندوستان کے زیادہ تر علماء کرام اسی کے مطابق حکم شرع بیان کرتے اور فتویٰ صادر کرتے رہے، اور اکثر عوام اہل سنت عدم جواز کے قائلین سے رجوع کرتے اور ان کے فتاویٰ کے مطابق تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کو ناجائز و حرام اور مرتکب کو فاسق جانتے رہے، اور جو ویڈیوگرافی کے جواز کا موقف رکھتے ہیں وہ جواز کا فتویٰ دیتے اور ان کے متبعین ان کی طرف رجوع کرتے اور ان کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے۔ دلائل کی روشنی میں جواز و عدم جواز کا موقف رکھنے والے علماء کرام کے درمیان بحث ہوتی رہی، مگر ایسا نہیں ہوا کہ اپنے موقف کے مطابق کسی دارالافتاء سے فتویٰ جاری ہونے کے بعد اس پر اعتراض ہو، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو عالم جس موقف کو دلائل کی روح سے صحیح جانے گا وہ اسی کے مطابق حکم شرع بیان کرے گا، اگرچہ اس مسئلہ میں عدم جواز کا حکم ہی صحیح ہے۔ یہ ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے، جو حضرات جماعت رضائے مصطفیٰ کے توسط سے سوالات معلوم کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے موقف کی روشنی میں جواب جاننا چاہتے ہیں، لہذا موقف حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اگر علم میں ہو تو اسی کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تصویر اور ویڈیوگرافی کے مسئلے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا موقف واضح ہے کہ جاندار کی تصویر کھینچنا اور کھنچوانا حرام ہے۔ 1991 میں
حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا تھا کہ حج فرض کے لیے بھی فوٹو کھنچوانے کی اجازت نہیں ہے، اور بہت سارے اکابر علماء کا یہی موقف رہا، اسی لیے انہوں نے حج کے لیے تصویر نہیں بنوائی۔ حضور مفتی اعظم ہند اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نام ان میں سر فہرست ہیں، مگر جب 1994 میں الیکشن کمیشن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے شناختی کارڈ لازم کر دیا گیا تو مجلس شرعی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، اور ضرورت شریعہ کی بنا پر شناختی کارڈ کے لیے اس کی اجازت پر اتفاق ہوا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ضرورت ملجحہ یا حاجت شدیدہ کے تحقق کی وجہ سے شناختی کارڈ کے لیے تصویر کھنچوانے کی اجازت دی، لہٰذا جہاں ضرورت شرعیہ یا حاجت شرعیہ پائی جائے گی وہاں تصویر کشی کی اجازت ہے، مثلا پاسپورٹ، راشن کارڈ، شناختی کارڈ وغیرہ، اور ضرورت اور حاجت نہ ہو تو وہاں تصویر کشی حرام ہے۔ یوں ہی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق ٹی وی اور ویڈیو پر نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں اور ان پر تصاویر کے احکام ہیں، جیسا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن نامی کتاب میں مضبوط دلائل اور سائنسی تھیوری سے اس بات کو ثابت کیا کہ ٹی وی اور ویڈیو اور پردہ سیمی پر نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں، ان پر تصاویر کے احکام ہیں، انہیں عکوس آئینہ پر قیاس کرنا باطل ہے، بلکہ انہیں عکس کہنا ہی صحیح نہیں۔ تو ٹی وی اور ویڈیو کے بارے میں ہندوستان کے کثیر علماء کرام اور مشائخ اعظام کے موقف کے خلاف کچھ حضرات نے ٹی وی کے مناظر کو تصویر نہیں مانتے یا کسی وجہ سے اسے دیکھنا جائز قرار دیتے ہیں۔ ان حضرات کے دلائل کا جواب حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے تحریراً بھی دیا اور تقریراً بھی دیا۔ ٹی وی کی تصاویر کو نصوص حرمت سے خارج قرار دینے والوں کا رد کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو ٹی وی کی تصاویر کو نصوص حرمت سے خارج کہتا ہے وہ ضرور تخصیص کا مدعی ہے اور مخصص بتانا اس کے ذمہ ہے، ورنہ اس کی تخصیص ضرور بے دلیل ہے۔ تصویر کا معنی بدرجہ اتم ویڈیو اور تصویر کے اشکال پر صادق ہے کہ ان اشکال میں ذو الصورہ کی حیات کی حکایت تصویر سے زیادہ ہے کہ یہ چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، اور انہیں عکس کہہ کر حرمت تصاویر کے عموم سے نکالنا درست نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں بالکل طے ہیں۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ جس عالم کے نزدیک جو موقف صحیح ہے وہ اسی کو بیان کرے گا، اور یہاں موصول ہونے والے سوالات میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے موقف کے مطابق جواب مطلوب ہوتا ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا موقف تصویر کے بارے میں واضح ہے، جیسا کہ ویڈیوگرافی اور تصویر کشی کے مرتکب کے بارے میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے جب بھی سوال ہوا تو آپ نے یہی حکم دیا کہ وہ فاسق مولن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ چنانچہ فقی مجالس میں ویڈیوگرافی کے مرتکب امام کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ان کا وہی حکم ہے جو کسی مرتکب کبیرہ کا ہے یا خلاف شرع کسی بات کا اعلانیہ طور پر مرتکب ہے، اس کا جو حکم ہے وہی ان کا حکم ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اور ایک سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ ویڈیو اور ٹی وی پر جو تصویریں آتی ہیں ان کا یہی حکم ہے کہ وہ کیمرے سے تصویر بنتی ہے۔ پھر فرمایا جاندار کی تصویر بنانا اور بنوانا اور اس کی نمائش کرنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے، جو لوگ اس کے مرتکب ہیں وہ فاسق مولن ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے موقف کی تائید میں بہت سارے علماء اہل سنت اور مشائخ اعظام ہیں، جن میں خاص طور سے حضور احسن العلماء علامہ مفتی سید حسن میاں برکاتی، حضرت علامہ مفتی تقدس علی خان، حضرت علامہ تحسین رضا خان، حضرت علامہ سید ظہیر علوی زیدی رحمۃ اللہ تعالی علیم کی تصدیقات ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن نامی کتاب میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس کی تائید و توثیق کی ہے جو شامل اشاعت نہیں ہے۔ اور یہ جو حکم یہاں پر بیان کیا گیا یہ حکم صرف حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا اپنا حکم نہیں بلکہ دیگر علماء کرام نے بھی یہی حکم اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضور
شارح بخاری علیہ رحمہ فقی اعظم ہند علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں ٹی وی رکھنا حرام ہے، اسے دیکھنا دکھانا سب حرام ہے، کہ بکس پر جو انسانی تصویر نظر آتی ہے وہ تصویر ہے، اور بالقصد تصویر کو دیکھنا بھی حرام ہے اگرچہ کسی اللہ کے ولی کی ہو۔ اور بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب تصویر کشی کے مرتکب امام کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے اس مسئلے کے اختلاف کو واضح کر کے فرمایا ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور اس کو بشرط استطاعت امامت سے علیحدہ کرنا ضروری ہے، اور ان کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا دورانہ واجب ہے۔ ہاں وہ اپنی حرکتوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا توبہ کر لیں تو ان کی اقتداء صحیح ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کی تائید بہت سارے علماء کرام نے کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں فقی مجالس میں کیے جانے والے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے کچھ یہاں پر جوابات کو بھی میں ذکر کر دوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلفاء اور مریدین تصویر کشی اور ویڈیوگرافی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو فرمایا خلفاء اور مریدین اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو یہ ہدایت ہے کہ ٹی وی پر وہ آنے سے پرہیز کریں اور ویڈیو کے پروگراموں سے پرہیز کریں اور اپنی تصویر کشی سے اجتناب کریں۔ جاندار کی تصویر کشی حرام اشد حرام ہے، وہ کوئی کرے، میرا خلیفہ ہو یا میرا مرید یا میرے خاندان کا کوئی فرد ہو، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اسی طرح جب آپ سے پوچھا گیا کہ کثیر تعداد میں علماء ویڈیو اور ڈیجیٹل تصویر بنواتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا کسی کے فعل سے حرام حلال نہیں ہوگا۔ بعض صورتیں ابتلا کی ہیں جن میں گورنمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو اس میں ابتلاء عام ہے، ہم لوگ ضرورت اور حاجت کے سوا جو صورتیں اس دائرے سے خارج ہیں ان میں جواز کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم اپنے لیے یہ روا نہیں رکھتے کہ ہم کوئی کام خلاف شرع کرتے ہیں تو وہ ہمارے کرنے سے جائز ہو جائے گا۔ جو لوگ خلاف شرع امور میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے عمل کو موافق شرع کریں، اور اگر ان کا عمل موافق شرع نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ تو یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے مختلف مقامات پر یہ جوابات ارشاد فرمائے۔ اب یہاں پر خاص طور سے جس بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فتوے کے مطابق بلا ضرورت شرعیہ یا حاجت شرعیہ تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کے مرتکب پر حکم فسق ہے، تو حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر و علماء اہل سنت نفلی عمرہ اور دینی پروگرام کے لیے بیرونی ملک کا سفر کرتے ہیں اور کیے ہیں، تو کیا ان سب پر بھی حکم فسق ہے؟ یوں ہی اہل سنت و جماعت کی خانقاہوں کے مشائخ آراس میں ویڈیوگرافی کرتے ہیں تو کیا ان پر بھی حکم فسق ہوگا؟ اور جو علماء کرام امامت کے لیے بیرونی ملک کا سفر کرتے ہیں کیا وہ بھی فاسق ہیں؟ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، اور خود ناجائز کام سے بچنے کے بجائے ان بزرگوں کا نام لے کر عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ کیا ان بزرگوں نے ان کاموں کے لیے شوقیہ تصویر بنوائی؟ کیا بغیر کسی مجبوری کے اپنی خوشی سے اس کے مرتکب ہوئے یا ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کون عقل مند یہ سوچ سکتا ہے کہ جو علماء تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کو ناجائز کہیں وہ خود اس کا ارتکاب بھی کریں، بیرون ملک جائیں تو بھی عدم جواز کا حکم بیان کریں اور خود حرام کا ارتکاب کر کے سفر کریں؟ بالخصوص حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جو اپنے زمانے کے متقی اعظم تھے، آپریشن کی تکالیف گوارا کر لی مگر الکوہل کی وجہ سے سن کرانا گوارا نہیں کیا۔ اس تقوی کے باوصف کیا آپ نے بیرونی ملک کا سفر کرنے کے لیے ناجائز کام کا ارتکاب کیا؟ معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ بغیر مجبوری بخوشی تصویر کشی کے ارتکاب کا حکم الگ ہے اور قانونی مجبوری کی وجہ سے تصویر کشی کا حکم الگ ہے۔ قانونی مجبوری اور اپنی مرضی سے لی جانے والی تصاویر کا حکم ایک سمجھ لینا یہ نادانی ہے۔ جو علماء و مشائخ تصویر کشی کو حرام جانتے اور بتاتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی خوشی سے اس کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اگر ایسا کریں تو ان کا یہ عمل ہرگز شریعت نہیں ہے۔ یہ حضرات قانونی مجبوری کی وجہ سے اپنی مرضی کے بغیر ایسا کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیرونی ملک کا سفر ویزا کے بغیر اب ممکن نہیں، اور اس مجبوری کے ختم ہونے کی کوئی امید نہیں، لہذا شریعت مطہرہ نے ایسے حرج بین اور مشقت شدیدہ کا لحاظ کیا ہے۔ اور اگر کوئی اس پر یہ سوال کرے کہ
حج فرض کے لیے ایسی مجبوری کا لحاظ کیا گیا تو نفلی عمرہ کے لیے سفر کرنا کوئی شرعی ضرورت بھی تو نہیں ہے، یوں ہی بیرونی ملک کے پروگرام کے لیے سفر کرنا یہ بھی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں بات فرض اور نفل کی نہیں بلکہ مجبوری اور اپنی خوشی سے ارتکاب کا فرق ہے، ورنہ کسی کا ذاتی مکان ہے، وہ دوسری زمین خرید رہا ہے، یہ کوئی شرعی ضرورت و حاجت نہیں، مگر پھر بھی اس کی رجسٹری کے لیے تصویر بنانے والے کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ یوں ہی بہت سارے امتحانات حاجت کے دائرے میں نہیں آتے، ان میں قانونی مجبوری کا لحاظ کیا گیا ہے، تو جب ذاتی کاموں میں قانونی مجبوری کا لحاظ کیا گیا تو دینی کاموں میں کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اور اس کا لحاظ نہ کرنے میں جو شدید مشقت ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ تو عمومی بات تھی، ورنہ ہمارے بعد مشائخ کے بیرونی سفر میں حاجت شرعیہ کا تحقق ہے۔ جس نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بیرونی ملکوں کے سفروں کے بارے میں جانا ہے وہ اسے سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے جانے سے کتنے لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا، بلکہ آپ کا عمرہ کا سفر بھی دینی کاموں کے ضمن میں ہوا کرتا تھا۔ ہاں ایک بات یہاں پر یہ بھی خیال رکھی جائے کہ علماء اہل سنت بیرونی ممالک میں خطاب یا امامت کے لیے اگر نہیں جائیں گے تو غیر یا نااہل سے یہ کام لیا جائے گا، جو بلا شبہ بڑا دینی نقصان ہے، اور اس دینی نقصان کی تلافی ضروری ہے، لہذا ان کا یہ فعل بخوشی نہیں مجبوری کے دائرے میں ہے، تو ان پر خوشی سے تصویر کشی کر کے دینی کام کرنے والوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یوں ہی ہمارے بہت سے آراس و پروگرامز میں پرشاسن کی طرف سے ویڈیو ریکارڈنگ لازم ہے، وہاں بھی قانونی مجبوری کے سبب ان پر کوئی الزام نہیں کہ یہ اپنی خوشی سے تصویر کشی کا ارتکاب نہیں بلکہ قانونی مجبوری کی وجہ سے ہے۔ یوں ہی حال ہی میں کچھ مناظرے ہوئے جن میں پرشاسن کی طرف سے ویڈیو ریکارڈنگ کا پابند کیا گیا، تو ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ بہرحال قانونی مجبوری اور اپنی خوشی سے تصویر کشی میں فرق کرنا ضروری ہے، سب کو فاسق کہنا غلط ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دونوں کو ایک کر دیا جائے؟ جو لوگ شوقیہ طور پر بغیر کسی حاجت شرعیہ کے یا بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس کا ارتکاب کریں وہ شریعت مطہرہ کی روح سے ضرور مجرم ہیں۔ بہرحال کسی عالم دین کی تصویر یا ویڈیو کی وجہ سے اس پر اس وقت حکم فسق ہوگا جب وہ یہ کام شوقیہ کرے، بلا ضرورت یا بلا حاجت شرعیہ کرے، یا بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس کا مرتکب ہو، اور یہ معلوم ہو کہ اس کی مرضی سے یہ تصویر کسی نے نکالی ہے، ورنہ تو بارہا ایسا ہوتا ہے عالم کو معلوم بھی نہیں ہوتا، لوگ تصویر نکال لیتے ہیں۔ لہذا جب کسی سوال کے جواب میں تصویر کشی کے ارتکاب پر اس کا حکم فسق بیان کیا جائے تو علماء و مشائخ کو اس حکم میں بغیر تحقیق کے داخل کر کے اپنے جذبہ تصویر کشی کی تسکین کا سامان کرنے کے بجائے اصل حکم شرع پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں اس ستم ظریفی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کے ناجائز ہونے کا موقف رکھنے والوں نے مضبوط دلائل اور ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں اس کے حرام ہونے کو ثابت کیا، پھر کثیر علماء کرام اور مشائخ اعظام نے اس کی تائید کی اور اصحاب فتویٰ نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقف کو قبول کیا جاتا، اور اگر قبول نہ کر کے جواز کے فتوے پر عمل کیا تو کم از کم ناجائز کے مدلل موقف کے مطابق فتویٰ دینے والوں پر انگلی تو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مگر یہ بڑا ظلم ہے کہ علماء و مشائخ کے مستحکم موقف پر حرف گیری کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے مجاہدین اسے غلو اور تشدد قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے کہ آپ اختلاف کریں تو رحمت، اور کوئی اپنی تحقیق کے مطابق نص اور اجماع پر عمل کرے تو فتنہ پرور، آپ جائز بلکہ کار ثواب کہیں تو سنجیدہ، اور کوئی کثیر علماء کرام کے موقف کو اپنائے تو متشدد، آپ نص شرع اور اجماع سے تعویلاً عدول کریں تو سلجھے ہوئے قرار پائیں، اور کوئی نص شرعی و اجماع پر عمل کرے تو اس کو متون کیا جائے۔ اور سب سے زیادہ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے
کہ نص و اجماع اور دلائل کی روشنی میں اس کی حرمت بیان جو کرے تو اس کے خلاف ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے اور اپنی فکر و تحقیق کا اس کو پابند کیا جاتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا صاف مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی اپنے مدلل موقف کے مطابق فتویٰ نہ دے بلکہ چپ رہے، یا آپ کے موقف کے مطابق حکم بیان کرے۔ آپ اپنا موقف بیان کریں تو سنجیدہ اور اعتدال پسند، اور کوئی اپنا موقف بیان کرے تو غلو و تشدد۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ آج کل اختلافی مسائل میں جواز اور نرمی کا پہلو اختیار کرنا اعتدال، سنجیدگی اور سلجھے ہوئے ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے، اور جب مضبوط دلائل کی روشنی میں ناجائز کا قول کیا جائے، احتیاط پہ عمل کیا جائے تو اسے غلو اور تشدد بلکہ تحمق قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ ناجائز کا موقف اگرچہ اکابر کی تائید سے مزین ہو۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کچھ کرم فرما حضرات نے حکم شرع بیان کرنے پر مسلک اعلیٰ حضرت پر حرف گیری کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں پر آخر میں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، تعجب کی بات ہے جو لوگ اختلاف کا نام لے کر تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کو جائز کہتے ہیں، آخر وہ دوسروں کے ناجائز کہنے پہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جب اختلاف کہہ کر حرام کو دھڑلے سے رائج کرنا اصلاح ہے تو نص و اجماع پر عمل کرتے ہوئے پرہیز کرنا اور پرہیز نہ کرنے والوں پر حکم لگانا یہ اصلاح کے خلاف کیوں ہے؟ جو لوگ تصویر کے مسئلے کو اختلافی کہہ کر جائز کہنے والوں کی تفسیق سے منع کرتے ہیں، وہ ناجائز کہنے والوں کو تلبیس ابلیس کا شکار ارباب افتاء کہتے وقت میں اپنی بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کو ناجائز قرار دیا انہوں نے حالات زمانہ کا لحاظ نہیں کیا، لحاظ کیا گیا، تبھی تو ابتداً حج فرض کے لیے اجازت نہیں تھی اور بعد میں اجازت دی گئی قانونی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو بغیر کسی مجبوری کے اس کی اجازت ہو اور اپنی خوشی سے لوگ اس کا ارتکاب کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، مستقبل میں جب ضرورت پڑے گی تو معاملات میں تخفیف کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ فی الوقت اگر ہم سے کوئی سوال کرے گا تو ہم وہی بتائیں گے جو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے حکم بیان فرمایا ہے۔ اور کچھ کرم فرماؤں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ موقف تاج الشریعہ کے خلاف کرنے سے کوئی فاسق مولین کیسے ہو جائے گا؟ یہ معترض کی سادگی ہے، کیونکہ موقف حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہ حکم شرع ہے، تو کیا حکم شرع کے خلاف عمل کی وجہ سے کوئی فاسق نہیں قرار پاتا؟ اخیر میں تمام اہل سنت و جماعت سے گزارش ہے کہ تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کی حرمت کو معمولی نہ سمجھیں، احادیث میں وارد تصویر کی حرمت اور وعید پر نظر رکھیں۔ اگر کسی کا عمل موافق شرع نہیں ہے تو کم از کم شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق کرنے اور اپنے عمل کو جائز قرار دینے سے پرہیز کریں اور جادہ حق پر قائم رہیں، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور رہ گئی جس کا میں ذکر کر دوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جن کاموں کے لیے بعد میں تصویر کی اجازت دی گئی اگر پہلے دی جاتی تو کیا ہوتا؟ تو میں ان سے کہوں گا کہ حکم سابق میں تبدیلی کے اسباب سے قطع نظر اس کا فائدہ وہ آدمی خوب سمجھ سکتا ہے جس نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے فتووں سے کئی دہائیوں تک تصاویر کے فتنے کو رکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہم جو تصویر کا فتنہ دیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت کچھ پہلے ہی رونما ہو چکا ہوتا اگر پہلے یہ اجازت دے دی گئی ہوتی، اور اگر آج بھی حضرت کے فتووں پر عمل کیا جائے تو موجودہ دور کے بہت سارے فتنے سرد پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور شریعت مطہرہ کے حکم پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان پر زندگی اور ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔